باہر ہوا سخت سرد تھی، ایسی جس میں سانس لینا بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اور مغرب کی اذان کی آواز جیسے پوری گلیوں پر چھا گئی تھی کہ آ جاؤ سجدے کے لیے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک پرانی گلی کی مرکزی مسجد کی آخری سیڑھی پر ایک سفید سی بچی سفید چادر میں لپٹی بیٹھی تھی، جیسے یہاں پر وہ زندگی سے چھپنے آئی ہو، جیسے اس نے خود کو وقت کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہو۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے تھے، سر زانوں پر رکھا ہوا تھا، لیکن چادر کی دراڑ سے اس کی سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوں اور نیلے پڑتے ہونٹوں کی کپکپاہٹ دیکھنے والے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ بچی بھوکی ہے، ڈری ہوئی ہے، اور شاید بھول بھلائیوں میں پھنس چکی ہے جن سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ اور سب سے پہلے اس پر نظر محلے کے پرانے مؤذن حاجی شفیق پر پڑی، جو روز کی طرح اذان دینے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جوتی کے تسمے کھلے ہوئے تھے، اور چہرے پر وہی سادگی تھی جو کئی دہائیوں سے مسجد میں خدمت کرنے والوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے آخری سیڑھی پر وہ بچی دیکھی، ان کے قدم رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور دل میں گھبراہٹ بھی۔ وہ فوراً آگے بڑھے، جھکے اور آہستہ سے بولے، بیٹی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ مگر بچی نے سر نہیں اٹھایا، نہ کوئی جواب دیا، صرف اپنے ہاتھوں کی گرفت مزید سخت کر لی، اور اس کے کندھے ایک بار ہلے جیسے اندر سے ایک سسکی نکلی ہو۔ حاجی صاحب نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، مسجد کے دروازے پر وہی پرانی قالین تھی اور باہر سڑک سنسان تھی۔ انہوں نے بچی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ڈرو نہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تم یہاں پر محفوظ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف بتاؤ کس نے چھوڑا ہے تمہیں یہاں پر؟ تب بچی نے پہلی بار سر تھوڑا سا اوپر کیا، ایک لمحے کے لیے، صرف اتنا کہ اس کی آنکھیں دکھائی دیں، سرخ، بھیگی ہوئی اور خوف سے پھٹی پھٹی۔ وہ حاجی صاحب کی داڑھی کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے کسی کو یاد کر رہی ہو، مگر کچھ دیر بعد اس کی پلکیں پھر نیچے ہو گئیں اور وہ پھر ویسے ہی سکڑ کر بیٹھ گئی جیسے وہیں ختم ہونا چاہتی ہو۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی اور پھر فوراً پیچھے مڑ کر آواز دی، ارے کوئی ہے؟ آصف، احمد، جلدی ادھر آؤ۔ مسجد کے باہر دو بچے کھیل رہے تھے، وہ دوڑ کر آئے۔ کیا ہوا حاجی صاحب؟ بچوں، یہ بچی ہے، دیکھو اسے، تم میں سے کسی نے دیکھی تھی پہلے؟ احمد نے سر ہلایا۔ نہیں حاجی صاحب، ابھی آئیے، شاید ہم تو کرکٹ کھیل رہے تھے، اچانک دیکھا بیٹھ گئی ہے، ہمیں لگا شاید کسی کے ساتھ ہے۔ نہیں بیٹا، یہ اکیلی ہے، کچھ بول بھی نہیں رہی، لگتا ہے بہت پریشان ہے، جاؤ اندر سے مولوی صاحب کو بلاؤ اور ساجد چچا سے کہو گرم دودھ لا دے، ذرا جلدی کرو۔ بچے فوراً بھاگے اور حاجی صاحب نے بچی کو بازو سے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے مزاحمت نہ کی، مگر ایک لمحے کو جیسے اس کا پورا بدن کانپ گیا، اور جب حاجی صاحب نے اسے سینے سے لگایا تو ان کے سینے پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ آنسو جو چپ چاپ اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے۔ مسجد کے دروازے سے اندر آتے ہی امام صاحب باہر آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم۔ کیا معاملہ ہے حاجی صاحب؟ مولوی صاحب، یہ بچی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، کچھ بولتی نہیں، نہ کچھ بتاتی ہے، میں اندر لا رہا ہوں اسے، بہت سردی ہے، کپڑے بھی خالی چادر ہے اور پاؤں ننگے ہیں۔ امام صاحب نے حیرانی سے بچی کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹی ڈرو مت، ہم تمہارے خیر خواہیں، اگر بھٹک گئی ہو یا کسی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے، بتاؤ تم کہاں سے آئی ہو؟ مگر بچی اب بھی خاموش تھی، جیسے بولنے کی صلاحیت ہی کھو چکی ہو، جیسے لفظ ختم ہو گئے ہوں، یا اس کا یقین حاجی صاحب نے ایک چٹائی بچھائی، بچی کو وہیں بٹھایا اور رضائی اڑا دی۔ کچھ نمازی آنے لگے اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر زبانیں خاموش تھی، جیسے سب جانتے تھے کہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں انسان کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد دودھ لے آیا۔ حاجی صاحب نے کپ تھام کر بچی کے قریب رکھا۔ بیٹا لو، تھوڑا سا پی لو، گرم ہے، تمہیں اچھا لگے گا۔ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ہاتھ ہلکا سا باہر نکالا، کپ تھاما اور آہستہ سے منہ لگایا۔ ایک دو گھونٹ پینے کے بعد جیسے اس کی پلکوں کا وزن بڑھ گیا اور وہ زمین کی طرف سر جھکا کر رک گئی۔ حاجی صاحب نے سر ہلایا۔ بچی ڈری ہوئی ہے،
مگر ہوش میں الحمدللہ۔ تبھی ایک نمازی نے کہا، کیا پتہ کسی فقیر عورت کی بیٹی ہو جو بھاگ گئی ہو یا خود چھوڑ گئی ہو۔ دوسرے نے کہا، آج کل کے دور میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی سیاح چھوڑ کر کہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوگا، شاید یہ بھی کوئی چال ہو۔ امام صاحب نے سن کر سخت لہجے میں کہا، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر، یہاں ہم کسی پر شک نہیں کریں گے جب تک اس کا کوئی وارث نہیں آ جائے، یہ بچی ہماری امانت ہے۔ اور سب خاموش ہو گئے۔ پھر رات ہونے لگی۔ مسجد میں مغرب کے بعد عشاء تک نمازی آتے رہے۔ کوئی تھوڑی دیر بچی کے پاس بیٹھا، کسی نے درود پڑھا، کسی نے اسے دیکھ کر آنکھیں پونچھی، مگر بچی نے ایک لفظ نہیں کہا، بس چپ چاپ بیٹھی رہی، جیسے ہر قدم پر اس نے خاموشی سے عہد کیا ہو کہ کسی کو اپنا دکھ نہیں بتائے گی۔ جب رات گہری ہو گئی اور مسجد خالی ہونے لگی تو حاجی صاحب نے بچی کو امام صاحب کے حجرے میں لٹا دیا، رضائی اڑائی اور خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے بعد بچی نے آنکھیں کھولی، حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور پہلی بار ہونٹ ہلائے، مگر آواز نہیں نکلی، صرف اتنا کہا جیسے ہوا میں گم ہو رہا ہو، امی، اور پھر سسکی لی اور رضائی میں چھپ گئی۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل میں عہد کیا کہ جب تک اس بچی کا وارث نہیں ملے وہی اس کا سائبان ہوں گے۔ اور وہ رات گزر گئی، ایک لاوارث بچی، ایک مسجد اور کچھ بے نام دعائیں۔ یوں وہ رات گزرتی گئی۔ مسجد کی پرانی چھت کے پنکھے آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جب 3 بجائے تو حاجی شفیق نے سجدے میں سر اٹھایا، اپنے دل میں دعائیں دہرائی اور بچی کی طرف دیکھا جو رضائی میں سمٹی گہری سانسوں کے ساتھ سو رہی تھی، اور اس کے کان کے قریب کچھ بال چپکے سے گال سے چپکے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو پچھلی شام تک نہیں تھا، اور شاید یہ پہلا لمحہ تھا جس میں بچی نے سکون کی نیند لی۔ لیکن مسجد کے صحن کے دروازے پر جہاں اندھیرے اور روشنی کا کھیل جاری تھا، جہاں مسجد کی ایک بلب کی زرد روشنی دھند میں تحلیل ہو رہی تھی، وہاں ایک شخص کھڑا تھا، اونچا قد، سیاہ شلوار قمیض، سر پر کالی پگڑی اور چہرہ ایسا جو ایک نظر میں سب کچھ چھپا لیتا، ایک نظر میں سب کچھ کھول دیتا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، لیکن اس کی سانسوں میں ایسی لے تھی جیسے کوئی مسلسل ورد جاری ہو۔ وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے مسجد کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں رکی حجرے کی چھوٹی سی کھڑکی پر، جہاں سے ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ولی عہد جنات زہیر بن عاصم نے پہلی بار اس بچی کو دیکھا۔ نہ دروازے کے اندر آیا، نہ آہٹ دی، نہ زمین پر قدموں کی چاپ تھی، صرف کھڑا رہا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے کسی نے رات کی نبض تھام لی ہو۔ اس کے اندر عجیب ہلچل ہوئی، ایک بے نام سی کپ کپاہٹ، جیسے کسی نے اس کے دل کے پردے پر انگلی سے کچھ لکھا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ جذبہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ بس اتنا محسوس ہوا کہ وہ بچی جیسے کسی نے زمین پر چھوڑ دیا ہو اسے، اب آسمان کی نظر میں محفوظ ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی موجودگی اس کے دل میں ایسی دھڑکن لے آئی جو وہ کسی انسانی وجود کے قریب محسوس نہیں کر پایا۔ زہیر بن عاصم جنات دنیا کے ان نوابوں میں سے تھا جن کا کام انسانوں سے دور رہنا، ان پر نظر رکھنا، کبھی کبھار ان کی دعاؤں کے اثر سے گزرتے ہوئے ان کے حالات پر اثر انداز ہونا تھا۔ مگر آج وہ خود کسی انسان کے لمس میں بننے لگا، بغیر چھوئے مخاطب ہوئے۔ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے زیر لب کچھ پڑھا، ایسی زبان میں جو زمین پر نہیں بولی جاتی، جس کے لفظ فقط دل کو چھوتے ہیں، سننے والوں کے کانوں کو نہیں۔ اس نے چند لمحے وہیں کھڑے رہ کر دعا مانگی، اور صرف ایک یہ دعا کہ بچی محفوظ رہے۔ میں اپنی موجودگی میں چھوڑے جا رہا ہوں، جیسے سایہ آنکھ کسی کونے میں رہنے والا دھندلا عکس۔ یہ مجھے پہچانے نہ ڈرے، مگر اس کے دل کا حال جانے کی کوئی ہے جو بس اسے دیکھ رہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ مڑا، دھند میں تحلیل ہوا اور گلی کے نکڑ پر جا کر رک گیا۔ ایک بار پلٹ کر مسجد کی روشنی کو دیکھا اور کچھ دیر آنکھیں بند رکھی۔ جناتی دنیا کے قوانین سخت ہوتے اور بغیر اذن کے کسی انسان کو نہیں چھو سکتے، نہ دل میں جگہ دے سکتے، مگر بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو قاعدے بدل دیتے، اور یہی وہ لمحہ تھا۔ دوسری طرف مسجد کے اجرے میں بچی ایک جھٹکے سے اٹھی، آنکھیں کھلی، سانس تیز، جیسے خواب میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہو، یا جیسے کوئی بہت اس کے قریب آ کر خاموشی سے کچھ کہہ گیا ہو، مگر وہ یہ سمجھ نہیں سکی۔ اس نے کمرے کے اندھیرے میں نظریں دوڑائی، مگر وہاں صرف حاجی صاحب کی سست خراٹوں کی آواز تھی اور دروازے کے نیچے سے آتی روشنی کی ہلکی لکیر۔ بچی نے دل پر ہاتھ رکھا، کچھ لمحے سوچتی رہی اور پھر دوبارہ رضائی اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر اب نیند کا رنگ ویسا نہیں تھا، جیسے وہ اکیلی نہ رہی ہو، جیسے کوئی اس کے دل کے گرد ہاتھ رکھے بیٹھا ہو، انجانا، خاموش اور پراسرار۔
اگلے دن فجر کی اذان ہوئی۔ حاجی صاحب نے آنکھ کھولی، بچی جاگ رہی تھی اور ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہو گی؟ حاجی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بچی نے سر ہلا دیا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ زبان پر نہ آ سکے۔ بیٹا تم یہاں محفوظ ہو، جب تک تم کچھ نہیں بتاؤ ہم کچھ نہیں کہیں گے، حاجی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بچی نے سر ہلا دیا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ زبان پر نہیں آ سکے۔ بیٹا تم یہاں محفوظ ہو، جب تک تم کچھ نہیں بتاؤ ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، بس اتنا جان لو اب اکیلی نہیں ہو۔ بچی کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی جیسے ہی الفاظ اندر تک اترے ہوں۔ اسی لمحے مسجد کے باہر ایک بلی آئی اور دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ بچی کی نظر اس پر گئی اور وہ ایک لمحے کو ہنس پڑی۔ ہنسی نہیں، ایک مدھم سی مسکراہٹ جو حاجی صاحب نے پہلی بار دیکھی۔ ادھر گلی کے نکڑ پر کھڑا ظہیر بن عاصم، جو اب انسانی روپ میں نہیں بلکہ اصلی حالت میں تھا، آسمان کے نیچے کھڑا اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے یا کیوں ہے، مگر میں نے صدیوں میں پہلی بار کسی انسان کو دیکھ کر اپنی ذات میں لرزہ محسوس کیا ہے۔ یا رب، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے قبول ہے، اگر یہ عطا ہے تو مجھے طاقت دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ بچی اب کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ فضا میں بلند ہوا، جناتی دنیا کی طرف واپس، مگر اپنا سایہ وہیں مسجد کی چھت پر چھوڑ گیا، جہاں سے ہر رات وہ خواب کی طرح نیچے اترتا، بچی کی موجودگی پر نظر رکھتا اور بس ایک دعا کرتا، یہ مجھے پہچانے بغیر مجھ سے جڑی رہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ مسجد کی چھت کے اوپر سے جھانک رہی تھی، جیسے سورج خود محتاط ہو کر اس جگہ کو بیدار کرنا چاہتا ہو، جہاں ایک لاوارث بچی پہلی بار زندگی کی نرم دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی۔ حاجی شفیق نے حسب معمول دروازہ کھولا، وضو کیا اور بچی کے قریب آ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہلکا بخار سا تھا، شاید موسم کی تبدیلی یا رات کی کوئی انجانی تھکن۔ ہر دن کی طرح آج بھی اس کی پلکوں پر خواب کی پرچھائیاں موجود تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی دیکھتی رہی جیسے سامنے والا منظر اصلی نہ ہو بلکہ خواب کا تسلسل ہو۔ حاجی صاحب نے نرمی سے پوچھا، کچھ عجیب خواب دیکھا ہے کیا؟ بچی نے آہستہ سے سر ہلایا اور پہلی بار اپنی زبان سے 3 لفظ بولے، مدھم اور دھیرے جیسے دھوپ کی پہلی کرن۔ محل، جھولا، نیلا آسمان۔ امام صاحب جو نماز کے بعد حجرے میں آئے تھے چونک کر ان الفاظ کو سننے لگے۔ ان کے چہرے پر سوال نمودار ہوا، یہ کیا خواب ہوتا ہے؟ کیا تم یہ سب پہلے بھی دیکھ چکی ہو خواب میں؟ بچی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں بچی کے سونے جاگنے کا معمول دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نیند میں ہوتی تو اس کے ہونٹ ہلتے جیسے وہ کسی اندیکھے منظر سے باتیں کر رہی ہو، اور کبھی اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی جیسے کمرے کی دیوار سے کوئی نرم نور جھانکتا ہو جس کی کوئی فزیکل وضاحت نہیں تھی مگر وہ موجود تھا، گواہ تھا اور محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ روشنی صرف رات میں نہیں، دن کے وقت بھی ظاہر ہوتی، خاص طور پر جب دھوپ سخت ہوتی تو مسجد کے صحن میں بچی کے آس پاس عجیب سا سایہ ظاہر ہوتا، نہ وہ درخت کا ہوتا نہ مسجد کی چھت کا، بلکہ یوں جیسے کوئی نادیدہ ہتھیلی اسے سورج کی کرنوں سے بچا رہی ہو۔ ایک دن امام صاحب نے وضاحت سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ سورہ جن بھی روزانہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھی جانے لگی، مگر بچی کی حالت میں بدلاؤ صرف ایک تھا، وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ باتیں کم مگر نظروں میں اعتماد آ گیا تھا، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اس کے ارد گرد کوئی ہے جو شاید نظر نہیں آتا مگر ہٹتا بھی نہیں۔ مسجد کے نمازی کبھی کبھی حیرت سے یہ منظر دیکھتے۔ ایک بار بارش ہوئی اچانک اور شدید، اور امام صاحب بچی کو حجرے کے صحن سے بھاگ کر اندر لانے کے لیے دوڑے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے وہ رک گئے۔ بچی صحن کے درمیان کھڑی تھی، سر اوپر اٹھائے، اس کے ارد گرد بارش کی ایک ایک بوند جیسے خود بخود 2 قدم دور جا کر زمین سے ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی دائرہ تھا پانی کے قطروں سے محفوظ۔ امام صاحب نے آیت الکرسی پڑھی، پھر قدم بڑھایا، بچی کو ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئے اور حیرت سے حاجی صاحب سے کہا، یہ کوئی عام بچی نہیں لگتی، اس کے ساتھ کچھ اور ہے۔ حاجی صاحب جو بچی کو اپنی پوتی جیسا پیار دینے لگے تھے دھیرے سے بولے، ہاں مولوی صاحب، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس کے راز کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر ہمیں خدمت کرنی ہے، محبت دینی ہے۔ ادھر بچی کے خواب ہر رات واضح ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتی، پھر آہستہ سے رضائی میں لپٹ جاتی اور سو جاتی، سوتی جیسے کسی نے اس کے ارد گرد سے تارے بچھا دیے ہوں۔ ہر رات وہ خود کو ایک محل میں دیکھتی جو سونے کے ستونوں، نیلے شیشوں اور پھولوں سے بھرا ہوتا، جہاں سفید پرندے بولتے
اور ہوا عطر میں بسی ہوتی تھی۔ محل کے درمیان میں ایک سونے کا جھولا ہوتا جس پر وہ خود جھول رہی ہوتی، اور سامنے ایک شخص چہرہ دھندلا مگر آنکھیں واضح ہوتی جو اس پر نظر رکھتا، مسکراتا اور کبھی کبھی صرف آنکھوں سے کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک دن امام صاحب نے بچی سے نرمی سے پوچھا، تم وہ شخص دیکھتی ہو جو تم سے بات نہیں کرتا مگر ہر بار خواب میں آتا ہے؟ بچی نے آہستہ سے کہا، وہ سیاہ کپڑے پہنتا ہے اور کبھی کبھی میری پیشانی پر کچھ پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ امام صاحب کے ہاتھ میں تسبیح چھوٹ گئی۔ انہوں نے فوراً وضو کیا، نوافل پڑھے اور دیر تک دعا کی۔ پھر حجرے میں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھے۔ حاجی صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں کسی صاحب علم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ بچی جو خواب دیکھتی ہے وہ خواب نہیں، کسی جناتی دنیا کا دروازہ لگتے ہیں، اور یہ جو اسے دھوپ نہیں چھوتی، بارش کی بوند نہیں لگتی، یہ سب اشارے ہیں۔ کوئی طاقت اسے گھیرے میں لیے بیٹھی، اور میں ڈرتا ہوں کہ یہ حفاظت ایک دن امتحان نہ بن جائے۔ حاجی صاحب نے آنکھیں بند کی۔ مولوی صاحب، اب بات ٹھیک کہتے ہو، مگر جب میں رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون آتا ہے۔ یہ بچی خوف نہیں دیتی، یہ نور ہے، شاید کسی ولی کی دعا ہے جو اس پر سایہ بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف گلی کے نکڑ پر وہی سایہ، وہی جناتی ولی عہد ظہیر بن عاصم اپنی دنیا اور اس کے قوانین کے بیچ جھول رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بچی عام نہیں ہے، اور اس کے خواب، اس کی نیند اور اس کے لمس میں جو جھولا، جو آسمان محل آتا ہے، وہ سب کچھ ظہیر کی دنیا سے جڑا ہے۔ اس نے صدیوں پہلے اپنے قبیلے کے پرانے بزرگوں سے ایک روایت سنی تھی، انسانوں میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جناتی مخلوق میں کوئی اپنا ماننے لگے، ان کے سائے بن جائیں، ان کے خوابوں کا حصہ بن جائیں، اور ایک دن وہ خواب حقیقت کا دروازہ کھول دیتے۔ اب ظہیر کو یقین تھا کہ یہ بچی اس کی تقدیر کا حصہ ہے، نہ وہ اسے چھو سکتا ہے، نہ مخاطب ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی رات جب بچی سوئی تو اس نے خواب میں وہی جھولا دیکھا، مگر اس بار ہوا بدل گئی۔ اس نے خود کو جھولے سے اترتے دیکھا، اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اب صرف آنکھوں سے نہیں، آواز سے کہہ رہا تھا، وقت آنے پر سب کے سامنے آؤں گا، لیکن ابھی تم صرف اتنا یاد رکھو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس بچی نے پہلی بار اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر خواب ختم ہو گیا اور وہ آنکھ کھول کر اٹھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک اعتماد، جیسے وہ جان چکی ہو کہ کوئی ہے جو بے آواز بھی موجود ہے اور ان دیکھے ہاتھوں سے اسے تھامے ہوئے ہے۔ مسجد کے حجرے کی چھت پر اس رات جو روشنی اتری وہ سب نے دیکھی، مگر سب نے چپ چاپ سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ کچھ راز صرف وقت ہی سمجھاتا ہے۔ اور پھر رات کا تیسرا پہر ہو گیا۔ مسجد کی چھت پر چاندنی کا ہلکا سا عکس بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے دودھ سے دھو کر چھت کو چمکایا ہو، اور نچلے حجرے میں بچی نیند میں تھی، پیشانی پر ہلکا پسینہ، سانسوں میں ایک نرمی، اور ہاتھ میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا جو شاید حاجی شفیق نے اسے تسلی کے لیے دیا تھا۔ اس لمحے میں وہ صرف ایک بچی لگتی تھی، ایک یتیم نازک خوابوں میں الجھی، مگر اسی لمحے میں ہزاروں میل دور وہ دنیا جو انسانوں کی آنکھ سے پوشیدہ ہے، مگر ہمیشہ ان کے سائے کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ جنات کی وہ قدیم سلطنت ایک گہرے اور شاندار پہاڑی سلسلے کے نیچے چھپی، سیاہ نیلے پتھروں کی تراشی گئی راہداریوں، آتشی ستونوں اور عطربیز روشنی سے سجی تھی۔ وہ سلطنت اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے اہم لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سلطنت کے مرکز میں آتشی دروازوں کے پیچھے ایک عظیم کمرہ تھا، جہاں سونے کی روشنی سے لکھی گئی ایک کتاب رکھی گئی تھی، سفر الوارثین، جناتی خاندان کی پیشگوئیوں، قوانین اور خون کے رازوں کی کتاب، جو صرف بادشاہ وقت اور اس کے ولی عہد کو چھونے کی اجازت تھی۔ اسی کتاب کے آخر میں خفیہ عبارت درج تھی، جب روحانیت کے دروازے بند ہوں گے اور سلطنت کمزور ہونے لگے، تب ایک انسانی خون والی بچی جو بے نام، بے سہارا اور دعا کے در میں چھپی ہو، اس خاندان کو نئی روح عطا کرے گی۔ اس بچی کی پیشانی پر سحر کی روشنی ہوگی، اور اس کے خواب ہمارے مستقبل کی چابی ہوں گے۔ جو اسے پہچانے وہی وارث، جو اسے کھو دے وہ تخت سے دور۔ یہی الفاظ تھے جو اس وقت ولی عہد زمار بن شمس الدین نے کتاب میں پڑھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ روشنی آئی جو برسوں سے مان پڑ چکی تھی۔ زمار جی سے بچپن سے جناتی ہنر، آتشی زبان اور سایہ تبدیل کرنے میں مہارت سکھائی گئی تھی، جس نے انسانوں کی دنیا سے ہمیشہ نفرت اور فاصلہ برتا، آج پہلی بار کسی انسان بلکہ بے نام چھوٹی سی بچی کی طرف کھینچا چلا آیا۔ یہ وہی ظہیر بن عاصم تھا جس نے ایک ہفتہ پہلے مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے بچی کو دیکھا اور دل کے کسی نامعلوم کونے میں تڑپ محسوس کی۔
پہلے وہ سمجھا کہ یہ کوئی عام انسان ہے، پھر جب خواب میں اس بچی کو جھولے پر دیکھا، وہی سونے کا جھولا، وہی نیلا آسمان جو ان کے محل کی چھت پہ تصویر تھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض خواب نہیں، یہ نشانی ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی خاندانی راہداریاں پار کرتا، شعلہ دروازوں کے نیچے سے گزرتا، اپنے باپ شاہ عاصم سلمان کے سامنے کھڑا ہوا، جو اب بڑھاپے کے باوجود آتشی تخت پر بیٹھا آنکھیں بند کیے مراقبے میں تھا۔ ظہیر نے جھک کر سلام کیا اور کہا، ابا حضور، پیشگوئی پوری ہونے لگی۔ شاہ عاصم سلمان کی آنکھیں کھلی اور ان میں صدیوں پرانی جلالی روشنی تھی۔ تم نے وہ علامت دیکھی؟ نہ صرف دیکھی بلکہ محسوس کی۔ اس بچی کے گرد نور ہے، اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں دعائیں جاگتی ہیں، وہ خواب دیکھتی ہے، ہمارا جھولا آسمان، وہی زبان جو ہم نے صدیوں پہلے کھوئی تھی۔ شاہ عاصم سلمان نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہی وقت ہے ظہیر، وہ بچی صرف انسان نہیں، تمہاری روحانیت کا دروازہ ہے، تم نے اسے اپنا سایہ بنا لینا ہے تو صرف ولی عہد نہیں بلکہ ولی بنو گے۔ ظہیر نے سر جھکا کر کہا، مگر ابا وہ انسان ہے اور ہم جنات محبت اور ایمان خون نہیں دیکھتے۔ اگر وہ بچی تمہیں دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو، اگر اس کے دل میں تمہارے وجود سے انس پیدا ہو، تو سمجھنا کہ قدرت نے تمہیں منتخب کیا۔ اس کے بعد ظہیر نے حکم دیا کہ اس بچی کی ہر حرکت، ہر خواب، ہر دعائیہ لمحہ جناتی کاتبین قلم بند کرے۔ اگلے کئی دن میں مسجد کی فضا بدل گئی، کبھی صحن میں ہلکی روشنی رات کے وقت پھیلتی جیسے چاندنی زمین کو چومتی، کبھی بچی کی پیشانی پر روشنی کی ہلکی لکیر نظر آتی جو ہے نماز کے وقت مزید نمایاں ہوتی۔ امام صاحب نے ایک دن حاجی صاحب سے کہا، مجھے لگتا ہے بچی کے جسم میں ایسا نور ہے جو اسے جنات سے محفوظ نہیں بلکہ ان کے قریب کر رہا ہے۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی۔ مولوی صاحب، کیا پتہ یہ بچی اسی لیے اس مسجد کی سیڑھی پر ملی تھی تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی اس کی نگرانی کر سکے۔ دوسری طرف ظہیر نے اپنے باپ کے حکم سے ایک نر سایہ مقرر کیا، ایک جن جو بچی کے گرد چپ چاپ گردش کرے، اس کی حفاظت کرے اور صرف اس وقت ظاہر ہو جب بچی شدید خوف یا خطرے میں ہو۔ اور پہلی بار جنات سلطنت کے کسی ولی عہد نے اپنے ہاتھوں سے انسان کی حفاظت کے لیے نیت باندھی۔ بچی کو خواب میں وہ شخص دکھائی دیتا جو پہلے صرف آنکھوں سے بات کرتا، اب وہ زبان سے الفاظ بولتا، میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا، میرے بغیر آزاد ہو مگر میرے ساتھ محفوظ ہو۔ بچی نے خواب میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر انگلیاں صرف روشنی چھو سکی۔ جاگنے کے بعد وہ امام صاحب کے پاس گئی اور پہلی بار کہا، وہ خوابوں والا آدمی روشنی میں رہتا ہے، مجھے چھوتا نہیں مگر کچھ ہونے نہیں دیتا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں لرزش آئی، انہوں نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی کیونکہ انہیں یاد تھا کہ خوابوں میں آنے والے صرف خواب نہیں ہوتے۔ ظہیر نے جنات سلطنت کی سب سے بڑی چٹان پر بیٹھ کر اپنی ماں سلطانہ زین العابدین کو بچی کے بارے میں بتایا جو برسوں سے پردے میں تھی۔ انہوں نے کہا، اگر وہ لڑکی تمہارے دل میں اتر چکی ہے تو یاد رکھو، بادشاہی تمہیں تبھی ملے گی جب وہ تمہاری نظروں سے نہیں دل سے پہچانے گی۔ اب ایک نئی آزمائش شروع ہو چکی تھی، بچی کی معصومیت، اس کے خواب اور جناتی سلطنت کی پرانی پیش گوئی آپس میں گرہیں باندھ رہی تھی۔ بچی اب خواب سے نکل کر تقدیر کی کاتب میں لکھنے لگی تھی، ایک بے نام انسان جو ایک پوری جناتی سلطنت کے مقدر کو بدلنے والی تھی۔ رات تھوڑی دیر سے گزری تھی، مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ امام صاحب نے تلاوت مکمل کر حجرے کی طرف بڑھنے لگی جہاں وہ بچی روز سوئی پائی جاتی تھی۔ ان کے قدم عادتاً آہستہ ہوتے جیسے وہ جانتے تھے کہ اگر بہت تیز قدم بڑھائے تو معصوم نیند میں خلل آئے گا، مگر آج جیسے ہوا بدلی تھی، مسجد کے در و دیوار خاموش تھے، کوئی بلی دروازے کے پاس نہیں، صحن کی روشنی مدھم اور حجرے کے دروازے کے پیچھے سے کوئی سانس، ہلکی خراٹوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور چند لمحوں تک وہیں رکے۔ چٹائی پر بچی نہیں تھی، نہ اس کی رضائی، نہ وہ کپڑے کا پرانا ٹکڑا جو ہمیشہ مٹھی میں لیے سوتی۔ صرف چٹائی پر دھند سی سفید خوشبو باقی تھی جو کسی عطر کی نہیں لگتی اور کسی دھوئیں کی بھی نہیں، بلکہ یوں جیسے فضا کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ امام صاحب کے لبوں پر بے اختیار سورہ فلق جاری ہو گئی، پیچھے مڑے اور فوراً حاجی شفیق کو آواز دی۔ حاجی صاحب بھی گھبرائے پکار پر باہر دوڑے، مسجد کے صحن سے گلی تک ہر جگہ دیکھا، بچے کے لیے آوازیں نکالی لیکن کچھ نہیں ملا۔ چند لمحوں میں پورا محلہ جاگ چکا تھا، نمازی حیران عورتیں دروازوں پر، اور کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید کسی نے بچی کو اغوا کر لیا۔ پولیس کو خبر دینے کی بات ہوئی، کسی نے کہا کہ شاید اس کا کوئی رشتہ دار آ گیا ہو، مگر حاجی شفیق کی آنکھوں میں عجیب سے یقین تھا جیسے وہ جانتے ہو کہ یہ کوئی انسان کا کام نہیں۔ امام صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچی کسی کے بس کی بات نہیں، نہ یہ خود گئی ہے نہ کوئی لے کر جا سکتا ہے، اسے بلایا گیا ہے اوپر سے، مگر ان کا لہجہ محلے والوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ دوسری طرف جب فجر کی اذان گونجی، بچی کے جسم میں پہلی بار خفیف سی لرزش ہوئی،
اس کے خواب نے اسے پوری طرح گھیر لیا، مگر آج خواب وہی نہیں تھا۔ آج وہ جھولا نہیں بلکہ ایک بلند دروازہ تھا جو آگ کی روشنی میں کھل رہا تھا، اور وہ دروازہ کھلا تو بچی نے خود کو کسی اور جگہ پایا، ایسی جگہ جہاں ہر چیز چمکتی، ہلتی اور دھڑکتی، جیسے وہاں دیواریں بھی زندہ ہوں، آسمان نیلا لیکن ہوا میں عطر، گرم جوشی، اور اس کے سامنے درجنوں سیاہ کپڑوں میں ملبوس عورتیں اور مرد جھکے کھڑے تھے جیسے کوئی بڑی شخصیت آ رہی، اور پھر سب نے ایک ساتھ ایک جملہ کہا، ہماری طرف آنے والی ہستی تشریف لائی۔ بچی نے آس پاس دیکھا تو وہ خوف زدہ نہیں تھی، حیران تھی، جیسے اس کا دل پہلے سے جانتا ہو کہ ایک دن ایسا منظر دیکھے گا۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نرم تھی جیسے ریشم، اوپر سے موتیوں کی بارش۔ دو عورتیں آگے بڑھی اور اس کے کندھوں پر سنہری دوپٹہ رکھا جو کمر تک پھیل گیا، پھر اسے لمبی راہداری کے اندر لے جایا گیا جہاں ہر دیوار پر اس کے خوابوں کے نقش تھے، وہی جھولا، وہی نیلا آسمان، وہی چمکتے تاکچے۔ وہ حیرت سے پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان نہیں ہلی، یوں جیسے آواز خود اس محل کے تقدس سے ڈر گئی ہو۔ ایک کمرے میں لے جا کر اسے غسل دیا گیا اور سنہری لباس پہنایا گیا جس میں باریک سی کچھ آیات جڑی تھی، چھوٹی مگر جلتی ہوئی چمکتی۔ اس کے ماتھے پر کچھ پڑا گیا۔ پھر ایک عورت نے سرگوشی میں کہا، ہم برسوں سے تمہیں دیکھ رہے تھے، تم اب ہماری ہو، تمہارا آنا لکھا گیا تھا۔ اسی وقت زہیر بن عاصم شاہ سلیمان نے ایک وسیع بالکنی میں کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جیسے وہ صدیوں کے انتظار کے بعد پہلی بار وہ لمحہ دیکھ رہا ہو جس کا ذکر صرف کتابوں میں تھا۔ اس نے آسمان دیکھا اور کہا، میں حاضر ہوں، جو امتحان ہو منظور ہوں، اور پھر نیچے جھانکا جہاں بچی تخت پر بٹھائی جا رہی تھی، وہی تخت جو صرف روحانی وارث کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی مگر فضا میں خاموش دعاؤں، مقبولیوں اور طاقت کے وہ ذرات بھرے تھے جو انسانوں کے تصور سے باہر ہوتے ہیں۔ بچی خاموش بیٹھی رہی، اس کے ہونٹ ہلے، شاید اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ خواب نہیں، یہ کچھ اور ہے، مگر مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اس وقت جناتی خاندان کی بزرگ عورت ملکہ زین العابدین جو برسوں سے پردے میں تھی آہستہ آہستہ نمودار ہوئی، سفید لباس، چاندی کے بال اور نگاہ میں حکمت۔ اس نے بچی کے سامنے آ کر ہاتھ بلند کیا اور اعلان کیا، آج سے یہ بچی ہماری بیٹی ہے، ہماری محافظ، جسے دنیا نے چھوڑا ہم نے اپنایا۔ سارے حال میں موجود لوگوں نے ایک ساتھ کہا، آمین۔ بچی کو شہزادی کے انداز میں سونے کے پلنگ پر سلایا گیا، ارد گرد خوشبو پھیلائی گئی اور ایک نیلی روشنی کو اس کے گرد رکھا جو صرف ولی عہد کی دعا سے ظاہر ہوئی تھی۔ وہ سوئی مگر اب خواب نہیں دیکھ رہی تھی، جاگتے ہوئے ایسی دنیا میں تھی جو کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ نیچے انسانوں کی دنیا میں لوگ تڑپ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، رو رہے تھے، مگر جناتی دنیا میں جشن تھا، اور بچی جو کبھی مسجد کی سیڑھیوں پر روتی آج تقدیر کی سیڑھیوں پر چڑھ چکی تھی۔ محل کی ہوائیں کچھ مختلف تھی، نیلی دیواروں پر ہلکی تھر تھراہٹ، مشرقی ستونوں کے گرد ہلکی مہک، اور اونچی چھتوں پر تلسماتی پرندے بے آواز اڑانے بھرتے جیسے کسی خاموش نغمے کا انتظار کر رہے ہوں۔ بچی کئی دنوں سے محل میں تھی، خاموش، پرسکون، ہر قدم پر حیران لیکن کسی ڈر کے بغیر۔ اسے جناتی خادمیں ہر روز نرم کپڑوں میں ملبوس کرتی، قیمتی خوشبوئیں لگاتی اور خاموشی سے اس کی خدمت کرتی، مگر وہ اب تک ایک لفظ نہیں بولی۔ کچھ جنات اسے خاموش شہزادی کہنے لگے، کچھ اسے بیٹی، اور کچھ صرف ہماری ہونے والی ملکہ کہہ کر پکارنے لگے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ان سب کی موجودگی سمجھتے، بات نہیں کرتی، مگر سب کی باتیں سنتی، چہروں کو پہچانتی، آنکھوں کی زبان سمجھتی، ہاتھوں کی جنبش سے جان لیتی کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ مگر ہاجرہ جو شاہ عاصم سلیمان کی زوجہ اور زہیر بن عاصم سلیمان کی ماں تھی، کئی دن سے اس بچی کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کبھی ایک الجھی ہوئی ممتا ابھرتی، کبھی خوف، کبھی خوشی، جیسے ان کا دل مان رہا ہو کہ وہ بچی صرف ایک مقدر کا حصہ نہیں بلکہ ان کے دل کا کھویا ہوا ٹکڑا ہے۔ وہ روز اس کے کمرے میں آتی، بغیر کچھ کہے صرف اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی، ہونٹوں ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر نکل جاتی۔ بچی ہر بار پلکیں جھپک کر ان کے لمس کو محسوس کرتی اور ہلکی سی سانس چھوڑ دیتی جیسے دل میں کوئی بات چھپی ہو، کوئی لفظ قید ہو جو باہر آنے سے ڈر رہا ہو۔ اور پھر ایک دن جب محل کے صحن میں جناتی خاندان کے افراد اکٹھے تھے، ظہیر سامنے تخت پر بیٹھا، ملکہ سلطانہ ہاجرہ اس کے دائیں جانب، جبکہ بچی سونے کے جھولے پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، انگلیاں آپس میں گھماتی ہوئی۔ تب فضا میں کوئی ایسا لمحہ آیا جس نے ہر روح کو ہلکا سا ہلا دیا۔ بچی نے دھیرے سے گردن اٹھائی اور بغیر کسی رکاوٹ کے، کسی کانپتی آواز کے صرف ایک لفظ بولا، ماں۔ بس ایک لفظ، لیکن وہ لفظ جیسے پوری جناتی سلطنت پر بجلی بن کر گرا۔ ملکہ سلطانہ کے چہرے پر جیسے صدیوں کا وقت پلکوں سے ٹپکنے لگا، ان کی سانس اٹک گئی اور پل بھر کو ان کے ہاتھ سے سونے کا پنکھا گر پڑا۔
ارد گرد کھڑے خادم اور مشیر رک گئے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ انسانی بچی جو نہ تو جناتی زبان بولتی ہے نہ کبھی کچھ بولی، اچانک جناتی دنیا کے بیچ بیٹھ کر وہ لفظ کہے گی جو صرف خون سے جڑے رشتے کے لیے ہوتا ہے، ماں۔ وہ لفظ جو جناتی دنیا میں مقدس سمجھا جاتا ہے اور جس کا تعلق صرف احساس سے ہوتا ہے، نسل سے نہیں۔ ملکہ جیسے کھنچتی چلی گئی اور اگلے لمحے بچی کے جھولے کے سامنے جھکی، نہ تاج کی پرواہ نہ روایت کی، صرف آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ جو برسوں بعد کسی یاد سے جاگی۔ انہوں نے بچی باہوں میں بھری، اس کا سر سینے سے لگایا اور کہا، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ بچی نے جواب نہیں دیا، صرف ان کے دوپٹے کے اندر منہ چھپایا، جیسے برسوں سے چھپا ہوا سکون ملا ہو۔ اس ایک لمحے میں جناتی سیاست، سلطنت، تقدیر سب ساکت ہوئی۔ ظہیر کی آنکھوں میں نرم سی روشنی آئی جو جذبات کی سب سے اونچی شکل ہوتی ہے، نہ حسد نہ ملکیت، صرف شکر۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی اور محسوس کیا کہ وہ بچی جو اس کے دل کی تڑپ تھی، آج پہلی بار اس کی ماں کے دل کی دھڑکن بن چکی۔ اسی دن جناتی محل میں سب سے بزرگ درویش قاسم بن قابل کو بلایا گیا، جو صرف ان مواقع پر آتا جب کوئی آسمانی نشان ظاہر ہوتا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا، تسبیح نکالی اور زمین پر رکھی۔ تسبیح خود بخود گردش میں آ گئی۔ پھر اس نے آسمان دیکھا اور کہا، یہ صرف بچی نہیں، دعا ہے جو صدیوں پہلے کسی بے نام ماں نے کی تھی، جس کا صلہ جناتی دنیا نے پا لیا۔ اس دن بچی کو پہلی بار نور النساء کے لقب سے پکارا گیا، روشنی والی، خاموشی توڑنے والی اور خون سے بے نیاز محبت کا نشان۔ اس کے بعد ملکہ ہاجرہ روز بچی کے پاس بیٹھتی، بالوں میں کنگھی کرتی، جناتی زبان میں کہانیاں سناتی، جسے بچی سن کر ہنستی، گویا وہ زبان پہلے سے جانتی ہو۔ قاسم بن قابل نے کہا کہ یہ وہی ہے جسے قدرت نے جناتی فہم عطا کی ہے، جس کا دل دو دنیا سمجھ سکتا ہے اور جس کی زبان ایک لفظ سے دروازے کھول سکتی ہے۔ بچی خاموش تھی، وہ روز نیا لفظ کی سیکھتی، ہر لفظ کے ساتھ محل کے در و دیوار جیسے تھوڑے مزید زندہ ہوتے۔ انسانوں کی دنیا میں حاجی شفیق اور امام صاحب اب بھی بچی کے لیے دعا کرتے، روز اس کا نام لے کر آسمان دیکھتے، مگر وہاں سے صرف چاندنی گرتی۔ ان کی روح شاید محسوس کرتی تھی کہ وہ بچی کسی دکھ میں نہیں بلکہ کسی اور محبت کے حصار میں ہے، اور یوں ایک لفظ ماں نے وہ در کھول دیا جو خاموشیوں نے بند کر رکھا تھا۔ بچی اب صرف شہزادی نہیں، خاندان کی بیٹی، محبت کی وارث اور جناتی مقدر کی لکیر بن چکی تھی۔ محل کے اس حصے میں جہاں آسمان نظر نہیں آتا اور در و دیوار اور عقیق و یاقوت سے جڑے ہیں، ایک ایسا لمحہ طلوع ہونے والا تھا جو جناتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کئی دن سے جناتی خاندان کے مشیر، درویش اور بزرگ ایک ایسے ہی مسئلے پر بات کر رہے تھے، نور النساء، جسے وہ اب محبت سے شہزادی کہنے لگے تھے، وہ اب بھی انسانوں کی روشنی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نے سونا پہننا، چلنا، سیکھنا، سمجھنا، سب کچھ سیکھا، مگر ایک چیز نہ چھوٹی، اذان جب بھی مسجد کی اذان کا وقت ہوتا اسے جناتی محل میں سنائی دیتی۔ فضا میں گونجتی بچی فوراً دوپٹہ اڑتی، کسی خاموش کونے میں بیٹھتی اور سجدے میں جاتی۔ نہ اس نے کبھی وضو چھوڑا، نہ سورہ فاتحہ بھولی۔ ایک دن ظہیر نے خود چھپ کر اسے دیکھا، بچی اکیلے چاندی کے فرش پر بیٹھی تھی، زیر لب ایاک نعبد و ایاک نستعین دہرا رہی تھی، آنکھیں بند تھی اور چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی ایک جیت کے بعد آتا ہے۔ ظہیر کی آنکھوں میں جیسے ایک اور ہی طرح کا عشق جاگا۔ اسے لگا وہ بچی صرف جسم نہیں، نور ہے، ایسی شے ہے جو انسانوں سے جنات جوڑتی ہے اور جنات کو انسان بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مگر یہ بات شاہ عاصم سلیمان کو گراں گزرے۔ وہ ایک دن دربار میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ظہیر، ملکہ ہاجرہ اور درویش قاسم بن قابل اور سب جناتی سردار اس کے گرد موجود تھے۔ انہوں نے ظہیر کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، کیا یہ وہی بچی ہے جس کے لیے تم نے پیش گوئی دکھائی تھی، جسے تم ولی کی بیٹی کہہ رہے تھے؟ وہ تو آج بھی سجدہ انسانوں کے خدا کو کرتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جناتی سلطنت کی وارث ایسی ہو جس کے دل میں ابھی بھی انسانوں کے عقیدے زندہ ہوں؟ ظہیر نے خاموشی سے باپ کی بات سنی اور پھر آہستہ سے کہا، ابا حضور، وہ جو کرتی ہے ہماری کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ شاہ عاصم سلمان کی پیشانی پر بل لائے۔ طاقت؟ وہ دعا میں روتی ہے، آسمان دیکھتی اور کسی اللہ کو پکارتی ہے جسے ہمارے دربار نے کبھی نہیں مانا، ہمارے دین کے مطابق جنات کی شرافت میں قدم نہیں رکھتی۔ وہ تو ہر صبح سورہ بقرہ پڑھتی ہے، یہ تم طاقت کہہ رہے ہو؟ ظہیر نے پہلی بار نگاہ بلند کی۔ جی ہاں، اس کے سجدے سے محل کی فضا بدلتی ہے، اس کی تلاوت سے درختوں میں خوشبو اترتی، وضو سے پانی شفا بنتا ہے۔ اگر وہ ہمارے جیسا نہ بنے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے سے بہتر کر سکتی ہے۔ اسی لمحے درویش قاسم بن واہ نے آنکھیں بند کر کے ایک ذکر پڑھا اور کہا، شاہ سلامت، میں نے کل رات میں خواب دیکھا، اس بچی کے سجدے سے محل کی دیواروں میں روشنی کی لکیریں بنی۔ یہ وہ سجدہ ہے جو جناتی غرور کو مٹاتا ہے، دل نرم کرتا ہے۔ ہم جنات صدیوں سے طاقت کے غلام رہے،
لیکن یہ بچی طاقت سے نہیں عاجزی سے محبت دیتی ہے، مگر اختلاف بڑھتا گیا۔ کچھ جن سرداروں نے کہا کہ نور النساء کو جناتی علوم سکھائے جائیں، اس کے تمام انسانی معاملات بند کیے جائیں، اگر وہ نہ مانے تو اسے قید کر دیا جائے، کیونکہ ایک وارث جو دو دنیاؤں میں بٹی ہے وہ خطرہ بن سکتی ہے۔ مگر ظہیر نے کہا، نہ خطرہ ہے نہ بوجھ، وہ دعا ہے جو ہمیں بدلے گی، اگر ہم اسے توڑنے کی کوشش کریں گے تو خود ٹوٹیں گے۔ اسی رات بچی تنہا کمرے میں تھی۔ ملکہ ہاجرہ خاموشی سے بچی کے پاس بیٹھی اور کہا، بیٹی، وہ اذان جو تم سنتی ہو تمہیں کہاں لے جاتی ہے؟ بچی نے ہولے سے کہا، واپس اس جگہ جہاں دل سجدے میں خود جاتا ہے۔ ملکہ نے آنکھیں بند کی۔ وہ جگہ تمہیں خوف نہیں دیتی؟ بچی نے سر ہلایا۔ نہیں، وہاں سکون ہے۔ جنات کی دنیا خوبصورت ہے مگر وہاں اللہ نہیں بستا۔ یہ سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پہلی بار انہوں نے خود بھی اذان کا مطلب پوچھا۔ بچی نے سادہ لفظوں میں بتایا اور ملکہ نے کہا، کبھی مجھے بھی سجدہ کرنا سکھانا۔ اگلی صبح محل کی فضا میں حیرت کی گونج تھی۔ نور النساء نے محل کے صحن میں وضو کیا، سفید لباس میں ملبوس فرش پر چادر بچھائی اور سجدے میں گئی۔ ظہیر، شاہ عاصم، سلیمان اور تمام درباری منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سجدہ عام نہیں تھا۔ اس لمحے جناتی فضا رکی، درختوں سے پتے نہیں گرے، ہوا رکی۔ سب کو لگا کہ بہت کچھ بلند، بہت پاک چیز زمین پر آئی۔ زمار نے آہستہ سے کہا، دیکھا، یہ وہی شخص ہے جس کی ہمیں صدیوں سے تلاش تھی۔ شاہ عاصم خاموش رہا، پھر درویش قاسم کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، اگر یہ سجدہ میں طاقتور نہ کرے تو کم از کم ہمیں انسان بنا۔ جناتی سلطنت کے شمال مشرقی پہاڑوں کے پیچھے جہاں روشنی کا داخلہ برسوں سے ممنوع تھا، وہاں پرانا دشمن قبیلہ موجود تھا جس کا نام مارزق تھا۔ یہ قبیلہ شاہ عاصم سلمان کی باپ دادا سے بغاوت میں رہا۔ ان کے قونی مار کے جناتی دنیا کے سیاہ باپ کہلائے جاتے۔ لیکن ایک راز جو صرف پرانے دشمنوں کو معلوم تھا وہ یہ کہ نور النساء اسی قبیلے کے خون سے پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، 9 سال پہلے جب وہ بچی ننھی تھی، مارزق قبیلے کے سربراہ نے کسی روحانی خواب سے گھبرا کر بچی کو انسانوں کی دنیا میں چھوڑا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر وہ بچی تھی، اس کے ماتھے پر پیدا ہوتے ہی روشنی کی لکیر تھی، آنکھوں میں دشمنوں کو پرچھائیاں نظر آتی۔ مارزق نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے لاوارث کہہ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ مر جائے یا عام انسانوں میں کھو جائے۔ مگر جب قبیلے کے جاسوسوں نے خبر دی کہ وہی بچی جناتی محل میں شہزادی بن چکی ہے اور وہی لڑکی پیش گوئی کی وارث ہے، تو ان کے دلوں میں بغاوت نے دوبارہ انگڑائی لی۔ مارزق قبیلے کے سردار ضحاک بن عزیر نے فوراً فیصلہ کیا، ہمیں بچی واپس لانی ہے، وہی نجاحت ہے، وہی ہماری شکست بھی بن سکتی ہے۔ اگر عاصم سلمان کی وارث بن گئی، قبیلے نے خاص سیاہ جادوگر تیار کیے، اندھیروں کے گھوڑے نکالے اور محل کی سمت خفیہ سرنگوں سے یلغار کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ادھر جناتی محل میں امن تھا، لیکن ظہیر کو دنوں سے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ نور النساء 9 سال کی ہو چکی، مگر اس کے اندر کا سکون، فہم اور روحانی توازن بالغ درویش کی طرح تھا۔ وہ اب بھی دن میں 5 بار نماز پڑھتی، بچیوں کو قرآنی صورتیں سکھاتی، اور جب کسی خادمہ کا بچہ بیمار ہوتا تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے چپ چاپ باہر نکل آتی۔ ظہیر اکثر اسے دیکھ کر کہتا، یہ بچی صرف محل کی نہیں، آسمان کی روشنی ہے۔ اسی رات جب نصف شب تھی اور محل کے در و دیوار نیند میں ڈوبے تھے، دشمن قبیلے کی یلغار شروع ہوئی۔ محل کے پہاڑی پچھواڑے سے سیاہ دھواں اٹھا اور جناتی محافظوں نے شور مچا دیا۔ محل کی فضا لرزی، طوطی بولنے لگے، ستونوں پر کھڑے محافظ نیچے گرنے لگے، در و دیوار میں عجیب چیخیں گونجی۔ ظہیر نے تلوار بردار لشکر کے ساتھ قلعے کے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ شاہ عاصم سلمان دربار سے باہر نکلا۔ درویش قاسم نے فوراً زیر زمین تلسماتی ڈھالیں چالو کی، لیکن دشمنوں کی طاقت عام نہیں تھی۔ ان کے جادو سائے کی شکل میں آتے، انسانوں کے دکھوں کو کھینچ کر ہتھیار بناتے۔ محل کے گرد اندھیرے کا جال بچھ گیا، خادمائیں چیخیں، محل کے درخت سوکھنے لگے اور چاند پر دھند چھائی۔ اس سارے شور میں نور النساء اپنے کمرے میں تھی، مگر ساکت نہیں تھی۔ اس نے محل کی کپکپاہٹ محسوس کی اور دل میں ایک صدا اتری، اب وقت ہے۔ وہ اٹھی، وضو کیا، سفید لباس پہنا، چھوٹی سی چٹائی لے کر محل کے مرکز میں آئی، وہی صحن جہاں پہلی بار اس نے ماں کہا تھا۔ محل کی عورتیں پیچھے ہٹ رہی تھی، خوف میں کانپ رہی تھی، مگر نور النساء آگے بڑھی، آسمان کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پورا صحن لرزا۔ جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، محل کی فضا بدلنے لگی، درختوں سے روشنی پھوٹی، فرش پر چمکدار لکیریں نمودار ہوئی اور دشمن جناتیوں کی سیاہ دھند ٹوٹنے لگی۔ محل کی دیواروں پر سورت کی آیتیں ابھری جو نور النساء کے الفاظ کے ساتھ روشن ہو رہی تھی۔ دشمنوں کے سائے جو ہر طرف پھیلے، ایک ایک کر کے چیخنے لگے، جلنے لگے، زمین پر گرنے لگے۔ ضحاک بن عزیر نے خود آگے بڑھ کر بچی پر سیاہ شعلہ پھینکا، لیکن شعلہ بچی سے 3 قدم دور جا کر واپس پلٹا اور ضحاک کے سینے میں جا گھسا۔
زمان نے منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. محل کے کنارے کھڑا صرف بچی کی طرف دیکھتا اس کا چہرہ آسمانی نور سے جگمگا رہا تھا، آنکھوں میں سکون، لبوں پر اللہ کا نام. ملکہ ہاجرہ نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، اے رب، ہم جنات نے جسے چھوڑا تو نے اسے چن لیا. دشمن قبیلہ پسپا ہو گیا. ان کے سائے محل سے باہر نکلتے راکھ بننے لگے. زحاق کی لاش جناتی پہاڑوں کے سائے میں دفن ہوئی، اور اس دن کے بعد جناتی دنیا میں یہ قانون بنا، جس کے دل میں قرآن ہے اسے کوئی جن چھو نہیں سکے گا. اور نور النساء پہلی بچی بنی جس نے آیت الکرسی کے نور سے مکمل جناتی قبیلے کو شکست دی، مگر فاتح نہیں بنی. اگلے دن بھی معمول کے مطابق مسجد کی اذان پر سجدہ کرتی دیکھی گئی اور محل کی سب سے چھوٹی خادمہ کو سورہ اخلاص سکھاتی رہی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو. جناتی محل میں وہ خاموش دن تھا. دشمنوں کی یلغار کو گزرے کچھ روز ہو چکے، لیکن در و دیوار نے بہت کچھ دیکھا سنا. ایک انچھوا سا تیر رہا تھا. نور النساء جو 9 سال کی ہو چکی تھی، ہر دن کی طرح عبادت مکمل کر کے پھولوں کے باغ میں بیٹھتی، لیکن اس کے چہرے پر خلش سی تھی، جیسے اس کا دل انجانی گتھی میں الجھا ہو. زمان نے اسے دور سے دیکھا تو دل بے چین ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ بچی کا دل بہت نرم ہے، مگر اتنا طاقتور بھی کہ خود جناتی تاریخ کے سینے چیر کر روشنی بھر دیتا. اسی بے چینی میں وہ درویش قاسم بن قابل کے حجرے میں گیا، جہاں شاہ عاصم سلیمان، ملکہ ہاجرہ اور چند پرانے رازدان پہلے سے موجود تھے. درویش نے ہاتھ میں پرانی کتاب، کچھ بند خطوط اور وہ سفید چادر اٹھائی جو بچی کو مسجد سے ملی. زمان نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیوں نکالا گیا؟ درویش نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وقت آ گیا سچ بتانے کا. اسی دن شام کے وقت محل کے سب سے پرانے حصے میں، جہاں دیواریں قصے سناتی، روشنی تھوڑی دیر ٹھہرتی، نور النساء کو بلایا گیا. درویش، ظہیر، ملکہ اور شاہ عاصم سلمان موجود تھے. درویش نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، تم نے روشنی بانٹی، اذان سنائی اور دشمنوں کو شکست دی. اب وقت ہے کہ اصل چہرہ دکھاؤ، جو ہم نے برسوں چھپا کر رکھا تھا. بچی خاموشی سے دیکھتی رہی. درویش نے آگے بڑھ کر سفید چادر اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ وہی چادر ہے جس میں تم مسجد کی سیڑھی پر لپٹی ملی. تمہاری آنکھوں میں اس دن بھی یہی روشنی تھی اور آج بھی. پھر درویش نے خط نکالا جو اس چادر میں چھپا تھا. زمان نے خط پڑھا اور وہ الفاظ جیسے ہواؤں میں بہنے لگے، میں ایک جن زادی ہوں. میری محبت ایک انسان سے ہوئی، قبیلے کی مرضی کے خلاف نکاح کیا اور ایک بیٹی جنم دی. میرے قبیلے مارزق نے مجھے سزا دی اور میرے شوہر نے مجھے ڈر کر میرا ساتھ چھوڑا اور میری بیٹی کو فروخت کر دیا. میں جانتی ہوں کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی، مگر اگر کبھی میری بیٹی کو کوئی چھت ملے تو اسے کہنا وہ اللہ کے سائے میں ہے، کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے میری اولاد بھی مسلمان ہے. نور النساء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ خاموشی سے بس سن رہی تھی. اس کی مٹھی میں وہ چادر سختی سے دبی تھی. زمار آگے بڑھا اور نرمی سے کہا، تمہاری ماں جن زادی تھی، قبیلہ مارزق سے مگر محبت کرنے والی. تمہارے باپ نے تمہیں بدنام زمانہ عورت کے ہاتھ بیچ دیا، جو لوگوں سے بچوں کو مانگ کر انہیں غلام بناتی، مگر تم وہاں سے بھاگی اور مسجد کی سیڑھیوں پر آئی. ملکہ ہاجرہ نے نور النساء کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی، جس دن تم نے پہلی بار مجھے ماں کہا تھا، اس دن میں جان گئی تھی کہ تم کسی گناہ کی نہیں، دعا کی پیداوار ہو. نور النساء نے کچھ دیر بعد سوال کیا، میری ماں کہاں ہے؟ درویش نے آہستہ سے کہا، وہ اللہ کے پاس ہے، مگر اس کی دعا تمہارے ساتھ ہے. بچی نے آسمان دیکھا، آیت الکرسی کی آخری آیت پڑھ ڈالی، جیسے وہ جنت میں ماں کو سلام بھیج رہی ہو. اس رات وہ بچی جو 9 برس میں اتنی آزمائش جھیل چکی تھی، اپنے رب سے یوں باتیں کرتی رہی جیسے ایک بیٹی ایک ماں کے آنچل میں سر رکھ کر کرتی ہے. اگلے دن جناتی سلطنت کا آسمان نیلا تھا. سورج کی روشنی محل کے سنگ مرمر پر ایسے پڑی جیسے برسوں بعد جنات کی زمین نے روشنی کو گلے لگایا ہو. دربار میں شاہ عاصم سلیمان، ملکہ ہاجرہ، ظہیر، درویش قاسم اور تمام سردار موجود تھے. آج بڑا اعلان ہونے والا تھا. شہزادے ظہیر کے کہنے پر شاہ عاصم سلیمان نے وہ تخت تیار کروایا جس پر آج تک صرف جنات خون والا بیٹھتا آیا، مگر آج وہ تخت پہلی بار 2 دنیاؤں کے بیچ پیدا ہوئی ایک بچی کے لیے تھا، نور النساء بنت انسان. دربار میں خاموشی تھی. جب شاہ عاصم سلیمان کھڑا ہوا، اس کی گرجدار آواز گونجی، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچی جسے نور النساء کہا گیا، جس نے دشمنوں کو شکست دی، جناتی محل میں دعا کا نور پھیلایا اور سچائی کا بوجھ برداشت کیا، ہماری ولی عہد ہے. اب اس کا نام آمنہ بنت انسان ہوگا، کیونکہ آمنہ امن کا نور ہے اور یہ انسانوں کے رب کی طرف جھکی رہنے والی ہے. تالیاں نہیں بجی. دربار میں سب کھڑے ہو گئے، جیسے سجدہ سا بن گیا. آمنہ سفید لباس میں آہستہ آہستہ قدموں سے دربار میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چادر تھی، وہی مسجد والی. چپ چاپ تخت کی طرف بڑھی، مگر بیٹھنے سے پہلے فرش پر نفل کی نیت باندھی.
سب نے دیکھا کہ جنات دنیا کی ولی عہد سب سے پہلے سجدے میں گئی انسانوں کے رب کے حضور۔ وہ سجدہ ایسا تھا کہ دربار کی دیواریں کانپنے لگی، اور درویش نے کہا، یہ جنات تاریخ کا پہلا تخت ہے جسے سجدے نے پاک کیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی آمنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، تو نے مجھے تنہا سیڑھیوں سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا۔ مجھے تخت کی نہیں، تیرے قرب کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو روشنی دے جو طاقت سے ڈرتی ہے، محبت سے نہیں۔ مجھے ولی عہد بنایا ہے تو مجھے عاجز رکھ۔ اس دن سے قصر میں قانون بنا کہ ہر روز فجر کے بعد پوری سلطنت میں اذان دی جائے گی۔ جس دن اذان بند ہو وہ سوگ کا ہوگا۔ آمنہ روز نفل پڑھتی، ہر مہینے مسجد میں کھانا بھیجتی اور دربار کے فیصلوں سے پہلے ایک دعا مانگتی۔ جنات نے پہلی بار کسی انسان کو اپنا مستقبل مانا، اور انسانوں نے پہلی بار جانا کہ جنات دنیا بھی سجدے سے بدل سکتی ہے۔